السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ گرمی گرمی کرونا بھی رو رہے ہوں گے، لیکن کیا کریں، کچھ ہم لوگ بچپن سے یوز ٹو ہیں، سارے موسم انجوائے کرتے ہیں۔ سردی ہو تو سردی سردی، گرمی ہو تو گرمی گرمی۔ تو چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ تو جناب بس شبانہ جی کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، اس کا ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ دیکھیے جی، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اور بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو میں نے بھی تمہیں معاف نہیں کرنا۔ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد مجھے معاف نہیں کرنے۔ تو پوری ویڈیو دیکھیں، میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اس کی وجوہات، ٹھیک ہے؟ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ شبانہ جی کے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور ایسے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ امبر کو لال لال لپسٹک لگا کے آنی چاہیے تھی؟ ہیں مجھے بتائیے، یا پھر امبر پہ اپنی ساس کا اثر ہو گیا ہے کہ وہ ریڈ لپسٹک لگا کر آئیں؟ بھائی یہ کون سا موقع تھا کہ تم ریڈ لپسٹک لگا کر آ گئی ہو؟ مطلب اللہ ہی ہدایت دے، اور موقع مناسبت کی سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو آوے کا آوا ہی، بس کیا بتاؤں، الٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ لیکن یہاں ان کو بننے سنورنے سے فرصت نہیں۔ اور ہاں مجھے تو لگتا ہے کانٹینٹ بنانے بھی آئی ہوگی تحسین، مطلب ان لوگوں کو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی کانٹینٹ بننا چاہیے، چاہے لڑائی جھگڑا ہو، چاہے جو مرضی ہو، کھانا پینا ہو، بس کانٹینٹ ہم نے بنانا ہے۔ اور تحسین ماں کے ساتھ گڑیا کے گھر آ کر سو گیا، یعنی کہ بہت ظلم کی بات ہے کہ باپ اس عمر میں اکیلے گھر کی وائرنگ یعنی بجلی کا کام کرتا رہا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ ایون وہ جو معطر کا ہسبینڈ ہے وہ بھی نظر نہیں آیا، وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور ایسا بھی کیا، میں تو سوچ رہی ہوں کم از کم تحسین جو ہے اس کو تو باپ کے ساتھ لگنا چاہیے تھا۔ ایسا بھی کیا سونا کہ ذرا بھی ٹینشن نہیں لی اس بندے نے، اور بس جا کے سو گیا۔ اور گھر میں کیا ٹریجڈی ہوئی، اتنا بڑا حادثہ ہوا، اماں جی نے کانٹینٹ چڑھا لیا، بہن نے بھی چڑھا لیا، لیکن اس کے کان پہ جون بھی نہیں رنگی۔ گھر میں ایک تہلکہ خیز بات ہو گئی، لیکن ان کو سونا زیادہ ضروری تھا اور عزیز بھی تھا۔ اور بس کیا کہیں، یہ آج کل کے بیٹوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور تحسین پر تو خیر سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ گھر کا کام ہے، نہ ہی فیکٹری کی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر جاگ بھی رہا ہوتا ہے نا تو بس ہاتھ میں موبائل ہی چلتا ہے، چاہے وہ چیٹ کے لیے ہو، وہ ویڈیوز کی ایڈیٹنگ کے لیے ہو، یا پھر گیمز کھیلنے کے لیے ہو، یا پھر کوکنگ کی ویڈیوز ہوں۔ مطلب تحسین کے بڑے زنانہ قسم کے شوق ہیں، عورتوں والے شوق ہے کہ بس عورتوں والے شوق اس نے پالے ہوئے ہیں۔ نوڈلز بنا لیے، اور پھر عورتوں میں بیٹھ کے گاسپ کر لیا اور بس یہ ہے کہ معطر بیچاری اکیلے ہی بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی، گھر کو بھی دیکھ رہی تھی، اور جو بجلی والے آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی پانی وغیرہ پوچھ رہی تھی، گھر میں اکیلی تھی۔ اب جو شبانہ جی ہیں وہ تو آ کے گڑیا کے گھر آرام سے بیٹھ گئیں، لیکن اپنے پوتوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائیں۔ تو شبانہ کو نیچے معطر کے پاس چلے جانا تھا، ایسی کوئی بات تو نہیں، اوپر کی لائٹ گئی تھی، نیچے کی تو لائٹ موجود تھی نا، اس کے پاس نہیں گئی اور بھاگتے بھاگتے گڑیا کے گھر چلی گئی۔ اور نیچے گھر میں تو مطلب آپ کا ڈرائنگ روم بھی ہے، اور معطر کے روم میں آ جاتی، کچن بھی ادھر ہی تھا، کھانا پینا بھی کر لیتی اور آرام بھی کر لیتی، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں، اور معطر کو ذرا حوصلہ بھی ملتا کہ کوئی اس کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن نہیں بھائی، گڑیا کو کانٹینٹ بھی دینا تھا، صبح صبح ڈالرز خود چل کے گڑیا کے گھر کی طرف چلے گئے اور دنیا کو یہ بتانے کا بھی موقع مل گیا گڑیا کو کہ دیکھو میں کچن میں کام کر رہی ہوں، کوکنگ کر رہی ہوں، ناشتے بنا رہی ہوں۔ اور معطر کو تو خیر شبانہ اپنا سمجھتی نہیں، اس لیے ساتھ لائی بھی نہیں، اور اتنی بار گڑیا کی تعریف کی کہ ہمارے کان ہی پک گئے۔ ایک دن کیا اس نے کام کر لیا کہ بس جی تعریفوں کے پل ہی باندھے جا رہی ہیں۔
خیر روزانہ تو معطر بھی اتنا ہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک تو خونی رشتہ نہیں ہے، دوسرے ان میں انسانیت نہیں ہے کہ وہ معطر کا شکریہ ادا کرے۔ چلو شکریہ نہیں تو اپنی ایٹ لیسٹ ویڈیوز میں کہہ دیا کریں کہ بھئی معطر نے بڑا کام کیا، بہت اچھے سے مہمان نوازی کی، بڑا اچھا کھانا بنایا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کا تو نام ہی نہیں لیتی نا۔ اور اتنی بار گڑیا کی تعریف کر لی کہ ایک دن اس نے کیا کر لیا، دنیا تو حیران ہو گئی۔ اور معطر نے بھی بتا دیا بھئی میں دیکھو کچن میں بھی کام کرتی ہوں، میں کوئی ویلی نہیں بیٹھی ہوتی۔ تو چلے کوئی بات نہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ نوٹ کریں ویڈیو میں گڑیا کے سسرال والے نظر نہیں آئے، جو پوچھ لیتے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، جان بھی جا سکتی تھی خدا نخواستہ، اس پہ افسوس کرنے آ جاتے، اور یہ تو ان کے گھر میں ہی موجود تھے، یہ بھی نہیں کہ اپنے گھر میں تھے۔ اب دیکھتے ہیں امبر کے سسرال والے بھی آتے ہیں یا نہیں۔ خیر دونوں بیٹیوں نے کون سی اپنی سسرالیوں سے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ بندہ کہے کہ وہ آئیں گے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی نے آنا ہو۔ چلے دیکھ لیتے ہیں دونوں کے سسرالیوں میں کون پوچھتا ہے۔ اور گڑیا کا جو گھر ہے جس فلور پہ وہ رہتی ہے وہ ہے 3rd فلور۔ وہاں اوپر چڑھتے ہوئے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شبانہ جی کی کمر میں درد نہیں ہوا، لیکن گھر جانے کے لیے ان کی کمر میں بل پڑ گیا، یعنی درد ہونے لگا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں تو معطر ہے نا کام کاج کے لیے، وہاں جا کے بس لیٹ گئی ہوں گی اور پھر معطر آگے پیچھے ہو رہی ہوگی، کھانا وغیرہ پوچھے گی، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر آج تو صبح صبح تینوں ماں بیٹیوں کو کانٹینٹ مل گیا شارٹ سرکٹ کا، اور نام تو یہ نہیں رکھا، الگ الگ نام رکھیں گے، لیکن ویڈیو ایک جیسی ہے تینوں کی، تو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں، دیکھ کے تم لوگ اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرو کہ کیا کرنا ہے ویڈیو دیکھ کر۔ اس میں وہی کچھ ہوگا جو شبانہ جی نے بتایا، پھر گڑیا نے بھی وہی بتایا، اب امبر کی باری ہے، وہ جب بھی ڈالے گی تو وہی کانٹینٹ ڈال دے گی۔ اور ان لوگوں کا جو اے سی پھٹا تو ظاہر سی بات ہے 1 منٹ بھی یہ لوگ بند نہیں کرتے، سارا ٹائم 24 آورز چل رہا ہوتا ہے، تو پھر تو آخر اتنی گرمی میں اس نے پھٹنا ہی تھا کہ تھوڑا ریسٹ بھی تو ملنا ہوتا ہے نا۔ اور ان تینوں نے تو خیر سے گرمی گرمی کی رٹ بھی لگائی ہوئی تھی، اور باقی بیچاری بہو تو گرم گرم روٹی بنائے، گرم گرم کھانا بنائے، لیکن شکایت بھی نہ کرے کہ گرمی ہے گرمی ہے۔ اور آپا تحسین کو تو جناب بس میں کیا بتاؤں، فور چینج نیو بیٹ مل گیا لوٹنے کے لیے اور گوسپ کے لیے، تو بس اپنی لیڈیز کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بھی گوسپ کیا ہوگا۔ اور ویسے تحسین آپا کے سارے شوق جو ہیں وہ لیڈیز والے ہیں، لیڈیز والے، سمجھ رہے نا آپ لوگ، یعنی عورتوں والے ہیں، اور اس کا اتنا شوق ہے، عورتوں والی ساری چیزیں اس کو پسند ہیں، ایک بھی آدمیوں والا کام اس کو نہیں آتا، چاہے وہ بجلی کا کام ہو، چاہے وہ باہر جا کے بزنس کا کام ہو، جاب کا کام ہو، اور آدمیوں سے جا کے باہر بارگیننگ کرنی ہو، کچھ بھی اس کو نہیں پتا، گھر سے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں پتا اس کو۔ خیر یہ تو شبانہ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی اس طرح سے تربیت نہیں کی، اور وہ جو ہے تو بس ایسا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔